اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا، اور تمہارے عمر کو اللہ دراز فرمائے گا، تمہاری عمر کو اللہ بڑھا دے گا۔ یہ کہا اللہ کے رسول اگر یہ تین صفتیں اگر میں اپنے اندر پیدا کر لوں، جو نہ دے میں اس کو دینے والا بن جاؤں، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں، جو مجھ سے رشتہ توڑ لے میں اس سے رشتے کو جوڑنے والا بن جاؤں، اگر یہ تین صفتیں میں اپنے اندر پیدا کر لوں تو اللہ کے رسول مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ تین صفتیں تیرے اندر آ گئی یا قیامت تک کسی آدمی کے اندر بھی آ جائیں گی انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالی، نبی کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے ساتھ قیامت کے دن حساب و کتاب آسان فرمائے گا اور اللہ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء جاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسلام تم کو اس سے روکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ کے رشتہ دار اگر مشرک ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اسلام تم کو حکم دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دے رہے ہیں۔ نہ صرف حکم دیا اللہ کے رسول نے بلکہ اسے کر کے بھی دکھایا اپنی زندگی میں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها تلع نزيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام۔ محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے اندر جو سب سے پہلے حدیث سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور دوسرا ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسرا ہے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، کہ
صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو آپس میں جوڑو. اور وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام. اور چوتھا ہے کہ جب لوگ رات میں سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو. یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اس حدیث کے 2 جملوں پر آپ نے پچھلے 2 جمعہ میں خطبات میں بیان سنا تھا. اب یہ تیسرا جمعہ ہے اس کا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے وصلوا الارحام. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم آپس میں صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو. یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے، ہر خاندان کا، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. اور ہم میں سے شاید کہ کوئی ایسا ہو جو اس ٹاپک سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر ہمارے اندر اس میں کوئی خامی اور کوتاہی ہے، بشریت انسان ہونے کے ناطے ہم سے اگر اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عمل کرنے کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا. اور قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں جہاں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا. کئی مقامات جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے اندر پہلے ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد آپ کئی آیتوں کو پڑھ لیں، اس میں رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں فرما رہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور دوسرا اپنے رب سے ڈرتے ہیں. احادیث کی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرتے ہیں تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے رشتہ داری کی اہمیت پر کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیصل رحمہ، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. صلہ رحمی، صلہ رحمی یہ پیور اردو ہے اور ہماری عام زبان میں اس کا معنی ہے، صلہ رحمی کا معنی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. اور دوسرا اس کا معنی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ رشتہ دار آپ کے جتنے قریب ہوں جتنے دور ہوں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگرچہ کہ یہ رشتہ دار آپ کے مشرک ہی کیوں نہ ہوں، مسلمان نہیں، اگر وہ مشرک بھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں گے. اگر آپ کا رشتہ دار غیر مسلم بھی ہے آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے. یہ اس کا معنی ہے. صلہ رحمی کا معنی صرف اپنے بیوی بچے وہاں تک محدود نہیں، بھائی بہنوں تک نہیں، سارے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، بلکہ اگر تمہارے رشتہ دار غیر مسلم ہیں، اگر مشرک ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. 2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں مشرکہ تھی. حضرت اسماء اسلام میں داخل ہو، ان کی ماں مکہ سے چل کر کے مدینہ آئی اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے.
دروازے کو کھٹکھٹایا، حضرت اسماء نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ماں ان کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ ماں جو ہے ابھی مشرکہ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹی میں تجھ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں، ملاقات کرنے کے لیے آئی، چونکہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مشرکوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ماں تو مشرک ہے اور معاہدہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنی ماں کو اسی دروازے پر دہلیز پر کھڑا رکھا، کہا کہ میرے نبی سے میں حکم پوچھ کر آتی ہوں، اس وقت تک تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہتی اللہ کے رسول میری ماں مکہ سے چل کر کے مدینہ آئی ہوئی ہے مجھ سے ملاقات کے لیے، اللہ کے رسول میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا میری ماں کو میں گھر میں بلا کر اس کی مہمان نوازی کروں یا اسے واپس بھیجا دوں، آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء جاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسلام تم کو اس سے روکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ کے رشتہ دار اگر مشرک ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اسلام تم کو حکم دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دے رہے ہیں۔ نہ صرف حکم دیا اللہ کے رسول نے بلکہ اسے کر کے بھی دکھایا اپنی زندگی میں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جورانہ کے ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ جورانہ جو ہے وہ بھی جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ بھی ایک وہاں کا میقات ہے، وہاں سے احرام مان کر کے جاتے ہیں، جورانہ کا مقام، جو لوگ حج پر گئے ہیں عمرے پر گئے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں میں گوشت تقسیم فرما رہے، اتنے میں اچانک ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو گئی۔ ابو طفیل کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو نکالا اپنے اوپر سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے آپ نے زمین پر اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا۔ وہ عورت آئی اور اس چادر پر بیٹھ گئی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنی چادر مبارک کو نکال کر کسی کے لیے بچھا دیں، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ تو ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک کو نکالا اور زمین پر بچھا دیا، اور عورت آ کر اس چادر پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ عورت کون ہے جس کے لیے آپ نے اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی، ابھی وہ مشرکہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہیں، اگرچہ کہ وہ اس وقت مشرکہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام میں، ان کی عزت میں آپ نے اپنی چادر کو بچھا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ صرف اپنے خاص رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، اگر غیر مسلم بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا وصلوا الارحام، لوگوں رشتوں کو جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر ہم اور آپ، چونکہ وقت بہت مختصر سا ہے، میں ٹاپک کو بالکل سمیٹتے ہوئے بہت ہی مختصر انداز میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ اگر ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبریاں سنائی۔ آج جو ماحول چل رہا ہے، اس وقت ہر آدمی رزق کے معاملے میں بہت پریشان، اللہ ماشاءاللہ ایک دکا کچھ لوگ ہوں گے جن کا بزنس اچھا چل رہا ہوگا، دکانداری اچھی چل رہی ہوگی، الگ چیز، لیکن اکثر لوگ اس وقت پیسوں کے لیے بڑے پریشان ہیں، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ اور دوسرا، آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری عمر کو اور بڑھا دے، ہمیں سے کون نہیں چاہتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس
چیز کا نسخہ بتا رہے ہیں اس حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا، اور تمہارے عمر کو اللہ دراز فرمائے گا، تمہاری عمر کو اللہ بڑھا دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان ہمارے نظروں کے سامنے سے رخصت ہو رہے ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے جو قضا و قدر رکھی ہے، تقدیر نے جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن تدبیر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عمر کو بڑھا دے، تمہارے عمر میں برکت دے دے، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر کسی شخص کے اندر 3 صفتیں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ قیامت کے دن حساب کتاب آسان لے گا۔ حساب کتاب جس سے پوچھ لیا جائے کہ تم زندگی کا حساب دے دو، اب اس کی خرابی شروع ہوگی۔ دعا فرمائیے اللہ ہم سب کے لیے قیامت کے دن اللہ آسان حساب فرمائے، آمین۔ کہا اللہ کے رسول نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں گی اس کے اللہ تعالیٰ آسان حساب کتاب لے گا، اور دوسرا اللہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اس کی رحمت، اور اسی رحمت کے ذریعے اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول 3 صفتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، پہلے نمبر پر فرمایا جو تم کو محروم کر دے، تمہیں نہ دے، تم اس کو دینے والے بن جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ان نہیں دیا، میں گئی کو دینا، ان دعوت میں نہیں بلایا، میں گئی کو دعوت میں بلانا، ہے کہ نہیں؟ صرف دعوت کے معاملے میں ہے ایسا معاملہ، دعوت نہیں دیا، بچے کی شادی کرا، بچی کی شادی کرا، فلاں کرا، یہ کرا، میرے کو بولیا تک نہیں، برے بلایا تک نہیں، میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کر دے، تمہیں نہ دے، تم اس کو دینے والے بن جاؤ، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، تمہارے ساتھ ظلم کرے، تم اس کو معاف کر دو۔ یہ دوسری صفت ہے، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ اور تیسرا فرمایا جو تم سے رشتے کو توڑ لے، رشتے کو توڑ لے تم سے، تم اس سے رشتے کو جوڑنے والے بن جاؤ۔ وہ الگ معاملہ ہے کہ وہ تم سے دور ہو جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن تمہارا یہ حق ہے کہ تم اس سے رشتے جوڑنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ 3 کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت تم کو عطا کرے گا۔ تو اتنے میں صحابی رسول مجلس میں اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اگر یہ 3 صفتیں اگر میں اپنے اندر پیدا کر لوں، جو نہ دے میں اس کو دینے والا بن جاؤں، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں، جو مجھ سے رشتہ توڑ لے میں اس سے رشتے کو جوڑنے والا بن جاؤں، اگر یہ 3 صفتیں میں اپنے اندر پیدا کر لوں تو اللہ کے رسول مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ 3 صفتیں تیرے اندر آ گئی یا قیامت تک کسی آدمی کے اندر بھی آ جائیں گی انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نبی کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے ساتھ قیامت کے دن حساب و کتاب آسان فرمائے گا، اور اللہ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 صفتیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تمہارا رشتہ دار تم سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، آپ ناراض نہ ہو، آپ اس سے قطع تعلق نہ کر لیں، آپ اس سے رشتے کو جوڑے رکھیں، اگرچہ کہ وہ غلطی پر ہو، اگرچہ کہ کچھ بھی ہو، لیکن آپ رشتہ داری کو جوڑے رکھیں۔ یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم بھی رشتوں کو جوڑتے ہیں، کہاں معلوم ہے
جو پیسے والا ہے اس سے ہم اپنے رشتے جوڑ رہے ہیں، کلوزلی رشتہ داری نبھا رہے ہیں پیسے والوں کے ساتھ۔ غریب آدمی ہے، ارے یہ کہاں ہمارے اوپر بلا آ گئی، غریبوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں بھائی؟ غریب آدمی ہے، ارے اس کو ہم اپنا رشتہ دار کہنا بھی، اللہ معاف فرمائے مجھے اور آپ کو، ہم کو اسے اپنا رشتہ دار کہنا بھی اپنے لیے معیوب بات سمجھتے ہیں، اپنے لیے بے عزتی کی بات سمجھتے ہیں۔ ارے یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے، اسے کیسے کہیں ہم، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے تم اتنے عزت والے، تم اتنے بڑے اونچے خاندان والے، تمہارے خاندان کا آدمی ہے۔ تو بعض لوگ رشتہ داری کو جوڑے رکھتے ہیں مطلب سے، جو رشتہ دار مالدار ہیں ان سے ہماری رشتہ داریاں ہیں، اور جو غریب ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو رشتہ داری کو جوڑتے رہیں، رشتہ داری کو جوڑیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسان حساب و کتاب لے گا، اور اپنی رحمت سے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگر ہم میں سے کوئی آدمی رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو جڑاتا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعید بھی سنائی ہے۔ میں تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، پھر 2-3 جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس پر ہی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، تفصیل سے بولنے کا یہ وقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا ایک نام رحمان ہے، اور اسی رحمان سے اللہ نے رحم کو پیدا کیا ہے، رشتے کو پیدا کیا۔ اسی لیے ہم نکاح کی جب آیتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور یہ رشتہ اسی رحمان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اور رحمان فرماتا ہے جو رشتے کو جوڑتا ہے میں اسے اپنے سے جوڑتا ہوں، اور جو رشتے کو کاٹتا ہے میں اسے کاٹ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنے آپ سے جوڑے گا، اللہ اسے جوڑے گا لوگوں سے، اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کاٹ دیتا۔ اس لیے رشتوں کو کاٹنے والے نہ بنے، رشتوں کو جوڑنے والے بنے۔ اور جو آدمی رشتوں کو کاٹتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت ممانعت فرمائی، فرمایا لا يدخل الجنت خاطئ، فرمایا کہ وہ شخص ہرگز لفظ کسی جگہ پر لا آتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا پہلا لفظ آتا نہیں ہے کوئی معبود، ہرگز، تو ایسے ہی وہی لام کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں استعمال فرمایا لا يدخل الجنت، ہرگز وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، خاطئون، جو رشتے کو کاٹتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، اللہ ہرگز اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے۔ اب آپ سمجھ لیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور جو رشتوں کو توڑتے ہیں ان کی اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنت میں جانا نہیں چاہتے، اللہ دنیا ہی میں ان کو محروم کر دے گا۔ یہ صرف کچھ لوگوں کا نہیں، یہ ہر خاندان کا، ہر گھر کا معاملہ ہے، جس میں میری بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، خواتین کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی اصلاح کی اس میں ضرورت ہے کہ ہم آپس میں رشتوں کو جوڑنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حدیث کے اندر فرمایا، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے جو شخص جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کر رکھا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ کر باہر چلا جائے۔ حدیث پر غور کریں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص میری اس مجلس میں ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو کسی کو ناراض کیا ہوا ہے، وہ میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، باہر چلا جائے۔ صحابہ خاموش بیٹھے رہے، اس میں سے ایک صحابی اٹھ کر باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ صحابی اللہ کے رسول کے پھر اسی مجلس میں تشریف لائے۔ بڑی عبرت والی حدیث ہے، غور فرمائیے گا۔ وہ صحابی پھر واپس آئے مجلس کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابی کیا بات ہے؟ مجلس سے باہر چلے گئے تھے، ابھی کچھ دیر کے بعد آ گئے ہو، کیا بات؟ کہا اللہ کے رسول، آپ نے جو کہا
کہ اگر کوئی مجلس میں ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے کسی کو ناراض کر رکھا ہے اپنے رشتہ دار کو، وہ مجلس میں اٹھ کر چلا جائے تو اللہ کے رسول میں نے اپنے خالہ کو ناراض کر رکھا تھا، میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، اللہ کے رسول اس لیے میں مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور سیدھے میں اپنی خالہ کے پاس گیا اور جا کر میں نے اس سے معافی مانگ لی، خالہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ فلاں میں نے غلطی کی تھی، آپ مجھے معاف فرمائیے۔ اللہ کے رسول میری خالہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول پھر میں آ کر مجلس میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، اب غور کرو اللہ کے نبی کے الفاظ پر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب کوئی بھی شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، اگر وہ کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس پر اس وقت تک رحمت کو نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے اٹھا دیا کہ اللہ کی رحمت آنے والی تھی، اللہ نے اپنی رحمت کو اس مجلس سے روک لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی شخص نے اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے۔ تو جس مجلس کے اندر کوئی بھی بندہ کسی کو ناراض کیا ہوا بیٹھے گا، اللہ کی رحمت اس مجلس پر ہرگز نازل نہیں ہوگی۔ آج میں آپ سے اس حدیث کو سامنے رکھ کر پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم بیٹھے ہوئے مجلس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کتنی سو کی تعداد میں ہیں، اگر ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر نازل ہو، اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، لیکن اگر اس مجلس میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جس کا بھائی اس سے ناراض ہے، اس کی بہن اس سے ناراض ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس کا رشتہ دار، اس کا چچا، اس کا بھائی، اس کا ماموں، جو بھی رشتہ دار ہے، اگر وہ اس سے ناراض ہے تو بتائیے کیا اس مجلس پر، اس بیٹھی ہوئی مجلس پر اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ اور میں یہی سوال خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنیں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں آج مجلس میں، آپ نے اپنی ماں کو اگر ان کا دل دکھا رکھا ہے، ناراض کر رکھا ہے، اگر کسی نے اپنی ساس کا دل دکھا رکھا ہے، اس کو ناراض کر رکھا ہے، اگر ننند تمہاری ناراض ہے، اگر تمہاری بھاوج ناراض ہے، اگر تمہاری دیورانی ناراض ہے، اگر تمہاری جٹھانی ناراض ہے، اگر تمہاری بہو تم سے ناراض ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی عورت جو رشتہ داری تمہاری کسی کے ساتھ ہے، اگر کوئی رشتہ دار والی عورت، کوئی بھی مرد ہو کہ عورت ہو، وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تو بتائیے کیا اللہ کی رحمت اس مسجد کے اندر، اس مجلس میں حاضر ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس مجلس میں اگر کوئی شخص ناراض بیٹھتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کو اس سے وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہیں تو رشتوں کو جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو۔ اگر توڑیں گے تو یاد رکھو اللہ تمہیں توڑ دے گا اور اللہ اپنی رحمت سے تم کو محروم کر دے گا۔ اور میں صرف یہ نہیں کہنا چاہتا کہ صرف اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا، بلکہ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ جو روزے رکھ رہے ہو، یہ صدقہ خیرات کر رہے ہو، یہ سب عبادتیں تمہاری بیکار ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے، کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کی شام کو اور پیر کی شام کو تمام لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، کیوں؟ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جمعرات کی شام کو اور پیر کی شام کو لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے اور لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی کہ جس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کے اعمال کو رد کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہ اس کے اعمال قبول ہوں گے نہ آج اس کی بخشش ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کر رکھا ہے، قطع تعلق کر رکھا ہے، رشتے کو توڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اعمال کو بازو رکھو، اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اپنے رشتہ دار سے نہیں مل لیتا۔ اب تمہاری نمازیں، تمہاری روزے، تمہارے صدقات خیرات،
یہ سب کہاں گئے؟ اگر تم نے رشتوں کو توڑ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو قبول نہیں کرے گا، تمہارے اعمال ریٹرن واپس آ جائیں۔ تو یہ رشتہ داری کی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصل الارحام، لوگوں رشتوں کو جوڑنے والے بن جاؤ، توڑنے والے نہ بنو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ضرور واقعی میں ہم سے اس معاملے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو، رشتہ داروں کو ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچایا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی پر ہوں، واللہ عالم، لیکن اللہ ہم سب کو اپنے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر رشتہ دار، دیکھیے آج ہر گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر رشتے ٹوٹے ہوئے، کتنے، کوئی گھر الا ماشاءاللہ ایسا ہوگا کہ جہاں رشتے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی اتنی اہمیت کے ساتھ بتا رہے ہیں لوگوں رشتوں کو جوڑنے والے بن جاؤ، اگر یہ کام کر لو گے تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔